صدیق ذرا ہاتھ جلدی چلاؤ، اگر شاہ جی آ گئے اور یہ برآمدہ صاف نہ ہوا تو تمہاری شامت پکی ہے۔ حویلی کے پرانے منشی نے سر پر بندھا صافہ درست کرتے ہوئے اونچی آواز میں نوکر کو ڈانٹا، جو پچھلے 1 گھنٹے سے فرش چمکانے میں مگن تھا۔ منشی جی، آپ فکر نہ کریں، شاہ جی کے آنے سے پہلے یہ حویلی آئینے کی طرح چمکے گی۔ آخری چھوٹے شاہ جی برسوں بعد واپس آ رہے ہیں۔ نوکر نے پسینہ پونچھتے ہوئے جواب دیا اور دوبارہ اپنے کام میں جٹ گیا۔ حویلی کے دروازے سے لے کر اندرونی دالان تک آج عجب رونق تھی۔ شاہ عالم شاہ سیاہ رنگ کے شلوار قمیض میں حویلی کے وسیع لان میں کھڑا مالی کو ہدایات دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر موجود سنجیدگی اور ماتھے پر پڑی شکنیں اس کی روبدار شخصیت کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ حویلی کا اکلوتا وارث تھا، جس کی ایک آواز پر پورے علاقے میں سناٹا چھا جاتا تھا، مگر آج اس کے دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی بے چینی تھی جو اسے بار بار اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ عالم بیٹا، ذرا اندر تو آؤ، پتہ تو کرو کہ ان لوگوں کو آنے میں کتنی دیر ہے۔ بلقیس بیگم نے برآمدے میں کھڑے ہو کر اپنے بیٹے کو پکارا تو شاہ عالم کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ وہ چلتا ہوا اپنی ماں کے قریب آیا اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ امی، آپ فکر نہ کریں، چچا جان کی گاڑی شہر سے نکل چکی ہوگی، بس تھوڑی دیر میں وہ یہاں ہوں گے۔ ویسے مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وہ پورے 20 سال بعد واپس رہنے کے لیے آ رہے ہیں۔ شاہ عالم نے سنجیدگی سے کہا تو بلقیس بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک آئے۔ بیٹا، خون آخر خون ہوتا ہے۔ شہر کی رنگینیاں انسان کو تھوڑی دیر کے لیے تو اپنی طرف کھینچتی ہیں، مگر سکون اسے اپنی مٹی میں ہی ملتا ہے۔ اور پھر عنایا بھی تو اب ماشاءاللہ جوان ہو گئی ہوگی۔ جب وہ یہاں سے گئی تھی تو محض 5 سال کی تھی۔ عنایا کا نام سنتے ہی شاہ عالم کے ذہن میں ایک چھوٹی سی لڑکی کا عکس ابھرا، جس کے 2 دانت ٹوٹے ہوئے تھے اور جو ہر وقت اس کے پیچھے لگی رہتی تھی۔ اس نے سوچا کہ 20 سالوں میں وہ کتنا بدل گئی ہوگی۔ اچانک حویلی کے گیٹ کے کھلنے کی آواز آئی اور 2 چمکتی ہوئی کالی گاڑیاں اندر داخل ہوئیں۔ پورا شاہ خاندان برآمدے میں آ کھڑا ہوا تھا۔ افضل شاہ اور رضیہ بیگم کے چہروں پر اپنے بیٹے کو دوبارہ دیکھنے کی تڑپ صاف نظر آ رہی تھی۔ جیسے ہی گاڑی کا دروازہ کھلا، شاہ عالم کے چچا واصف شاہ باہر نکلے۔ ان کے پیچھے ان کی بیگم خالدہ بیگم تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنی آنکھوں نے یہ دن دیکھ لیا۔ افضل شاہ نے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کو گلے لگایا تو فضا جذباتی ہو گئی تھی، مگر شاہ عالم کی نظریں دوسری گاڑی کے دروازے پر جمی تھیں، جو اب دھیرے سے کھلا تھا۔ گاڑی سے پہلے ایک نازک سا پاؤں باہر نکلا جس نے اونچی ایڑی کا سینڈل پہن رکھا تھا، اور پھر ایک لڑکی باہر آئی جس نے کالے رنگ کا شلوار قمیص پہن رکھا تھا۔ اس کے بال کندھوں پر کھلے ہوئے تھے اور آنکھوں پر برینڈڈ چشمہ لگا تھا۔ اس نے ایک نظر حویلی کی اونچی دیواروں پر ڈالی اور پھر اپنا چشمہ ہٹا کر ایک گہرا سانس لیا۔ عنایا بیٹا، ادھر آؤ، دیکھو یہ تمہارے تایا تائی اور یہ شاہ عالم ہے۔ خالدہ بیگم نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اسے سب کے سامنے کیا تو شاہ عالم کا سانس وہیں رک گیا۔ سامنے کھڑی لڑکی کسی اپسرا سے کم نہیں تھی۔ اس کی رنگت دودھیا تھی اور نقش اتنے تیکھے کہ شاہ عالم جیسا سخت گیر انسان بھی ایک پل کے لیے پلکیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ السلام علیکم۔ عنایا نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سب کو مخاطب کیا، مگر اس کا لہجہ اتنا پر اعتماد تھا کہ سب اسے حیرت سے دیکھنے لگے تھے۔ شاہ عالم نے اپنی نظریں جھکانے کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہا۔ عنایا نے جب شاہ عالم کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں شرارت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ تو آپ ہیں شاہ عالم؟ شاہ، سنا ہے باپ یہاں کے وڈیرا سائی بن گئے ہیں؟ عنایا نے تیکھے لہجے میں کہا اور اس کے قریب آ کر اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، جیسے وہ اس کا جائزہ لے رہی ہو۔ شاہ عالم کو اس کا یہ بے باک انداز بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ اس نے ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی اور بنا کوئی جواب دیے اپنے چچا کی طرف مڑ گیا۔ چچا جان، خوش آمدید، آپ کا گھر آپ کا منتظر تھا، شاہ عالم نے روبدار آواز میں کہا اور انہیں اندر لے جانے لگا، مگر جاتے جاتے اس نے محسوس کیا کہ عنایا اب بھی وہیں کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ حویلی کے دسترخوان پر آج ہر طرح کی نعمتیں سجی تھیں۔ واصف شاہ اور شاہ عالم کے والد پرانی یادیں تازہ کر رہے تھے۔
جبکہ عنایا اپنے فون میں مگن تھی۔ وہ بار بار چمچ سے پلیٹ میں موجود کھانے کو الٹ پلٹ کر رہی تھی، جیسے اسے یہاں کی کوئی چیز پسند نہ آ رہی ہو۔ بیٹا عنایا، کچھ کھاؤ تو صحیح، یہ تمہاری دادی نے خاص تمہارے لیے ساگ اور مکئی کی روٹی بنوائی ہے، بلقیس بیگم نے پیار سے کہا تو عنایا نے ایک پھیکا سا کہکا لگایا۔ تائمی تھینکس، بٹ میں یہ سب نہیں کھاتی، اس میں کتنا زیادہ آئل ہے، میری ڈائٹ خراب ہو جائے گی۔ کیا یہاں سلاد یا گرلڈ چکن مل سکتا ہے؟ عنایا کی بات سن کر پورے دسترخوان پر ایک خاموشی چھا گئی تھی۔ شاہ عالم جو ابھی لقمہ توڑنے ہی والا تھا، ہاتھ روک لیا، اس کی طرف دیکھنے لگا۔ عنایا، یہ حویلی ہے، کوئی شہر کا 5 اسٹار ہوٹل نہیں جہاں جو بنتا ہے وہی سب شوق سے کھاتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی ڈائٹ کی اتنی فکر ہے تو آپ کو شہر ہی رہنا چاہیے تھا، شاہ عالم نے سپاٹ لہجے میں کہا تو عنایا نے اپنی تیکھی نظریں اس پر جمائیں۔ میں یہاں رہنے آئی ہوں، آپ کی تقریر سننے نہیں، اور ویسے بھی مجھے اپنی پسند کا کھانا مانگنے کا پورا حق ہے، چاہے وہ حویلی ہو یا شہر۔ عنایا نے جواب دیا تو واصف شاہ نے اسے ٹوکا۔ عنایا بیٹا، یہ کیا طریقہ ہے؟ ایسے بات نہیں کرتے، معافی مانگو عالم سے۔ نہیں واصف بھائی، کوئی بات نہیں، بچی ہے، ابھی یہاں کے ماحول کی عادی نہیں ہے، آہستہ آہستہ سب سیکھ جائے گی۔ بلقیس بیگم نے بیچ بچاؤ کروا دیا تھا، مگر شاہ عالم کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ لڑکی جتنی حسین ہے اتنی ہی بدتمیز بھی ہے۔ کھانے کے بعد عنایا حویلی کی چھت پر چلی گئی تھی، جہاں سے پورا گاؤں نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنا فون نکالا اور لائیو ویڈیو سٹارٹ کر دی۔ ہیلو گائز، گیس واٹ، میں کہاں ہوں؟ میں ایک ایسی جگہ قید ہو گئی ہوں جہاں انٹرنیٹ کے سگنل بھی مشکل سے آتے ہیں، اور یہاں کے لوگ تو جیسے پتھر کے زمانے کے ہیں۔ وہ کیمرے میں دیکھ کر بات کر رہی تھی۔ پیچھے سے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو شاہ عالم وہاں کھڑا اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے رات کے اس پہر؟ چھت پر کھڑی کس سے باتیں کر رہی ہو؟ شاہ عالم نے اس کے قریب آتے پوچھا تو عنایا نے فون کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ گائز دیکھو، یہ ہے یہاں کے ہیرو، شاہ عالم شاہ، جو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا ان کے حکم پر چلتی ہے۔ عنایا نے ہنستے ہوئے کہا تو شاہ عالم نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فون اس کی گرفت سے آزاد کروا لیا۔ میں مذاق نہیں کر رہا عنایا، یہ حویلی ہے، یہاں کی دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ دوبارہ اگر میں نے تمہیں اس طرح کی کوئی حرکت کرتے دیکھا تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ شاہ عالم نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر وارننگ دی تو عنایا کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا۔ اسے شاہ عالم کی آنکھوں میں وہ غصہ اور شدت نظر آئی تھی جو اس نے پہلے کبھی کسی مرد میں نہیں دیکھی تھی۔ آپ مجھ پر حکم نہیں چلا سکتے شاہ عالم شاہ، میں آپ کی کوئی غلام نہیں ہوں، عنایا نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، مگر اس کی آواز میں وہ پہلی والی خود اعتمادی نہیں تھی۔ شاہ عالم نے فون اسے واپس تھمایا اور بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا، اور عنایا وہیں کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی تھی۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ تو صرف شروعات ہے۔ حویلی کے صحن میں چڑیوں کی چہچہاہٹ نے عنایا کی نیند میں خلل ڈال دیا تھا۔ اس نے کھڑکی سے آتی دھوپ کو اپنی آنکھوں پر محسوس کیا تو جھنجھلا کر کروٹ بدل دی۔ شہر میں تو وہ دوپہر سے پہلے کبھی نہیں اٹھتی تھی، مگر یہاں تو جیسے سورج طلوع ہوتے ہی پوری حویلی جاگ اٹھی تھی۔ اس نے بیزاری سے اپنا فون ڈھونڈا، مگر سگنلز کے غائب ہونے پر ایک لمبا سانس بھر کر بیڈ سے اتر گئی۔ جب وہ نائٹ ڈریس میں بالکنی میں آ کھڑی ہوئی تو سامنے والے لان میں شاہ عالم شاہ کو گھوڑ سواری کرتے دیکھ اور تیار ہوتے دیکھ اس کی نیند اڑ گئی۔ وہ سفید شلوار قمیض پر کالی واسکٹ پہنے اپنے گھوڑے کی پیٹھ سہلا رہا تھا۔ گڈ مارننگ وڈیرا صاحب، کیا صبح صبح کسی جنگ پر جانے کی تیاری ہے؟ عنایا نے بالکنی سے جھک کر بلند آواز میں اسے چھیڑا تو شاہ عالم نے چونک کر اوپر دیکھا۔ اس کی نظریں جب بکھرے بالوں اور نیند سے بوجھل آنکھوں والے عنایا پر پڑی تو اس کی حالت گرفت لگام پر مضبوط ہو گئی۔ وہ اس حالت میں بھی بھلا کی حسین لگ رہی تھی، مگر شاہ عالم نے اپنے تاثرات فوراً بدلے اور رخ موڑ لیا۔ صبح کے 7 بج رہے ہیں اور حویلی کی بیٹیاں اس وقت بالکنی میں کھڑے ہو کر شور نہیں مچاتی، بلکہ ناشتے کی میز پر بڑوں کا انتظار کرتی ہیں۔
شاہ عالم نے اپنی بھاری آواز میں جواب دیا تو عنایا نے ایک کہا لگایا، اوہ، تو اب آپ مجھے بتائیں گے کہ مجھے کب اٹھنا ہے اور کہاں کھڑے ہونا ہے؟ ویسے آپ کا یہ گھوڑا بالکل آپ جیسا ہی ہے، مغرور لگتا ہے۔ عنایا نے چیلنج بھرے لہجے میں کہا تو شاہ عالم نے گھوڑے پر چھلانگ لگا کر اسے ایک ایڑ لگائی اور وہ سرپٹ دوڑاتا ہوا عین عنایا کی بالکنی کے نیچے آ رکا تھا۔ یہ مغرور نہیں ہے عنایا، بس اسے اپنے حسب و نسب پر فخر ہے، اور جسے اپنی جڑوں کا پتہ ہو وہ کبھی سر نہیں جھکاتا۔ بہتر ہوگا کہ تم بھی حویلی کے آداب سیکھ لو، ورنہ یہاں تمہارا وقت گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ شاہ عالم نے اسے جتایا اور پھر دھول اڑاتا ہوا گیٹ سے باہر نکل گیا۔ عنایا وہیں کھڑے تل ملاتی رہ گئی تھی۔ اسے شاہ عالم کا یہ حاکمانہ انداز اپنی انا پر چوٹ محسوس ہو رہا تھا۔ ناشتے کی میز پر آج سب موجود تھے۔ دادا جان نے پیار سے عنایا کو اپنے پاس والی کرسی پر بٹھایا ہوا تھا اور بلقیس بیگم اس کی پلیٹ میں پراٹھے رکھ رہی تھی۔ تائی امی، میں نے کہا تھا نا کہ میں یہ سب نہیں کھاتی، پلیز مجھے صرف بلیک کافی اور 2 سلائس دے دیں۔ عنایا نے پراٹھا دیکھ کر منہ بنایا تو شاہ عالم جو ابھی بھی واپس آیا تھا اپنی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ امی، اسے زبردستی کھلانے کی ضرورت نہیں ہے، جو شہر کی ہوا کھا کر آئے ہوں انہیں یہ سب راس نہیں آتا۔ شاہ عالم نے طنزیہ جملہ اچھالا تو عنایا نے اسے گھورا۔ ایسی بات نہیں ہے بیٹا، بس اس کی عادت نہیں ہے۔ خالدہ بیگم نے اپنی بیٹی کا دفاع کرنا چاہا مگر شاہ عالم نے بات کاٹ دی۔ چچی جان چھوڑیں آپ، کیوں اس کی وجہ سے شرمندہ ہو رہی ہیں؟ شاہ عالم نے جان بوجھ کر یہ جملہ کہا تھا کیونکہ وہ عنایا کو تپانا چاہتا تھا۔ دسترخوان پر خاموشی چھا گئی تو افضل شاہ نے ہنستے ہوئے ماحول کو سنبھالا۔ شاہ عالم بیٹا، یہ تمہاری چچزاد ہے، اسے تھوڑا وقت دو، یہ سب سیکھ جائے گی۔ اور عنایا بیٹا، تم آج شام کو شاہ عالم کے ساتھ گاؤں کی سیر پر جاؤ گی۔ اور عنایا بیٹا، تاکہ تمہیں بھی پتہ چلے کہ تمہارا اصل گھر کیسا ہے۔ عنایا انکار کرنا چاہتی تھی مگر دادا جان کے حکم کے سامنے وہ خاموش ہو گئی تھی، جبکہ شاہ عالم کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ شام کے وقت جب سورج ڈھلنے لگا اور فضا میں ٹھنڈک پھیلی تو شاہ عالم اپنی جیپ نکال کر لان میں کھڑا تھا۔ عنایا جینز اور لمبی قمیض پہنے بالوں کی پونی ٹیل بنائے باہر آئی تو شاہ عالم کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ تم ان کپڑوں میں باہر جاؤ گی؟ شاہ عالم نے جیب سے ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا تو عنایا نے حیرت سے اپنے کپڑوں کو دیکھا۔ ہاں، تو اس پہ کیا برائی ہے؟ یہ میرا سب سے کمفرٹیبل ڈریس ہے۔ عنایا نے جواب دیا تو وہ اس کے اور قریب آ گیا۔ برائی لباس میں نہیں، تمہاری سوچ میں ہے عنایا۔ یہ گاؤں ہے، یہاں کی عورتیں دوپٹہ اوڑھتی ہیں اور شرافت کا لباس پہنتی ہیں۔ اگر تم اس حال میں باہر نکلی تو لوگ باتیں کریں گے جو مجھے گوارا نہیں۔ شاہ عالم نے سختی سے کہا تو عنایا نے پیر پٹکا۔ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے اور آپ مجھ پر اپنی مرضی نہیں تھوپ سکتے۔ میں ایسے ہی جاؤں گی، ورنہ نہیں جاؤں گی۔ عنایا نے ضد دکھائی تو شاہ عالم نے جیپ کا دروازہ کھولا اور اس کے قریب آ گیا۔ ٹھیک ہے، مت جاؤ، لیکن یاد رکھنا اگر حویلی سے باہر قدم نکالنا ہے تو شاہ عالم کی شاہ کی شرائط پر نہیں نکلے گا۔ شاہ عالم نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر کہا تو عنایا کی سانسیں تھم گئیں۔ اس کی آنکھوں میں وہ جنون تھا جو عنایا کو بے بس کر رہا تھا۔ آخر کار عنایا کو ہار ماننی پڑی اور وہ اندر جا کر ایک بڑا سا دوپٹہ اوڑھ کر واپس آ گئی تھی۔ جیپ کچے راستوں پر دوڑ رہی تھی اور عنایا خاموشی سے باہر لہلہاتے کھیتوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی دوسری دنیا میں آ گئی ہے جہاں وقت تھم گیا ہے۔ کتنا عجیب تھا نا کہ آپ لوگ ابھی اس طرح رہتے ہیں جیسے 100 سال پہلے لوگ رہتے تھے۔ کوئی تفریح نہیں، کوئی مال نہیں، بس یہ کھیت اور مٹی۔ عنایا نے خاموشی توڑی تو شاہ عالم نے جیپ کی رفتار کم کر دی۔ تمہیں یہ مٹی لگ رہی ہے عنایا، مگر ہمارے لیے یہ سونا ہے۔ یہ سکون جو یہاں ہے وہ تمہارے شہر کے شور میں نہیں مل سکتا۔ اور رہی بات تفریح کی تو یہاں دلوں کا رابطہ ہوتا ہے جو موبائل کے رابطوں سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ شاہ عالم نے سنجیدگی سے کہا اور جیپ ایک نہر کے کنارے روک دی۔ باہر آؤ، تمہیں کچھ دکھاتا ہوں۔ شاہ عالم نے اسے اشارہ کیا تو وہ دونوں نہر کے کنارے چلنے لگے، جہاں سورج کی آخری کرنیں پانی پر سنہری کرنیں بکھیر رہی تھی۔
خوبصورت ہے نا؟ شاہ عالم نے پوچھا تو عنایا نے سر ہلا دیا۔ ہاں، بہت زیادہ، عنایا نے جواب دیا، اور جیسے ہی وہ پانی کے قریب جانے لگی تو اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ شاہ عالم نے لپک کر اسے اپنی باہوں میں تھام لیا۔ عنایا کا پورا وجود شاہ عالم کے مضبوط حصار میں قید تھا اور دونوں کی نظریں ایک دوسرے میں الجھ گئی تھیں۔ وقت جیسے وہیں رک گیا تھا۔ عنایا کو شاہ عالم کے دل کی دھڑکنیں اپنی قریب محسوس ہو رہی تھیں۔ بدتمیز انسان، چھوڑے مجھے، عنایا نے ہکلاتے ہوئے کہا تھا اور اسے پیچھے دھکیلا، مگر اس کے چہرے پر لالی صاف بتا رہی تھی کہ وہ اس لمس سے متاثر ہوئی ہے۔ شاہ عالم نے مسکراتے ہوئے اسے چھوڑ دیا تھا۔ تمہیں سنبھالنا واقعی ایک مشکل کام ہے، لیکن یاد رکھنا، اب میں تمہارا ہاتھ تھام چکا ہوں تو تمہیں گرنے نہیں دوں گا، شاہ عالم نے گہری آواز میں کہا اور جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ عنایا وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کا دل اب بھی ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ شاہ عالم شاہ صرف ایک وڈیرا نہیں، بلکہ ایک ایسا طوفان ہے جو اسے اپنے ساتھ بہا لے جائے گا۔ اگلے دن کی تپتی دوپہر میں عنایا اپنے کمرے میں بستر پر اوندھے منہ لیٹی بیزاری سے اپنے فون کو بار بار ہوا میں لہرا رہی تھی، جیسے شاید اونچائی پر لے جانے سے سگنلز کا کوئی معجزہ ہو جائے۔ او گاڈ، میں تو یہاں پاگل ہو جاؤں گی۔ 1 گھنٹے سے ایک ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو رہی ہے اور یہ نیٹ ورک تو جیسے کسی صدی پرانے زمانے میں جی رہا ہے۔ عنایا نے غصے سے فون بیڈ پر پٹخا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے گہرے سبز رنگ کا لان کا سوٹ پہن رکھا تھا اور بالوں کو بے ترتیبی سے اوپر باندھا ہوا تھا۔ وہ غصے میں پیر پٹکتی ہوئی نیچے ہال میں آئی تو شاہ عالم شاہ بڑے اطمینان سے صوفے پر بیٹھا کچھ فائلیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے ٹھنڈی لسی کا گلاس رکھا تھا اور وہ اپنی مخصوص سنجیدگی میں مصروف تھا۔ مسٹر شاہ عالم شاہ، مجھے ابھی کے ابھی یہاں وائی فائی چاہیے، ورنہ میں پکا یہاں سے چلی جاؤں گی، عنایا نے اس کے سامنے جا کر میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تو شاہ عالم نے دھیرے سے اپنی نظریں فائلوں سے ہٹا کر اس کے غصے سے سرخ چہرے پر جمائیں۔ اس کے لبوں پر ایک تمسخرانہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ وائی فائی؟ عنایا میڈم، یہ گاؤں ہے، یہاں وائی فائی نہیں ہوتا۔ ہم تو پیکیجز پر گزارا کرتے ہیں جو کبھی چلتے ہیں اور کبھی اپنی مرضی سے رک جاتے ہیں، شاہ عالم نے بڑے آرام سے لسی کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا تو عنایا کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ تو پھر میں کیا کروں؟ مجھے کچھ آرڈر کرنا ہے، میرا میک اپ ختم ہو رہا ہے اور مجھے کچھ نئی کتابیں بھی چاہیے۔ یہاں کوئی ڈیلیوری ایپ بھی کام نہیں کر رہی، عنایا نے بے بسی سے کہا تو شاہ عالم نے کہکہا لگایا جو اس کی شخصیت پر بہت جچ رہا تھا۔ آرڈر، اور وہ بھی یہاں گاؤں میں؟ عنایا، یہاں کوئی رائڈر موٹر سائیکل لے کر تمہارے پیزے یا لپسٹک پہنچانے نہیں آئے گا۔ یہاں اگر کچھ چاہیے ہوتا ہے تو شہر کے چکر لگانے پڑتے ہیں یا پھر مجھ سے التجا کرنی پڑتی ہے، کیونکہ یہاں سے شہر صرف میں ہی جاتا ہوں، شاہ عالم نے شرارت سے آنکھ مارتے ہوئے کہا تو عنایا کو اس کا یہ انداز زہر لگا تھا۔ میں آپ سے کوئی التجا نہیں کروں گی، میں خود چلی جاؤں گی چچا جان سے کہہ کر، عنایا نے تنک کر کہا اور مڑنے لگی، مگر شاہ عالم کی آواز نے اسے روک لیا۔ ابا جان تو دادا سائیں کے ساتھ کہیں گئے ہیں اور وہ 2 دن سے پہلے واپس نہیں آئیں گے۔ اب بتاؤ کیا خیال ہے، اپنی انا بڑی ہے یا وہ سامان جو تمہیں چاہیے؟ شاہ عالم نے فائل بند کی اور اٹھ کر اس کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کے قد و قامت کے سامنے عنایا ایک بار پھر خود کو بہت چھوٹی محسوس کرنے لگی تھی۔ آپ بہت بدتمیز ہیں، آپ جان بوجھ کر مجھے تنگ کر رہے ہیں، عنایا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر شاہ عالم نے اس کی کلائی پکڑ لی تھی۔ میں تنگ نہیں کر رہا عنایا، بس تمہیں حقیقت دکھا رہا ہوں کہ اس مٹی پر قدم رکھنے کے بعد تمہاری شہر والی شہزادی والی زندگی پیچھے رہ گئی ہے۔ اب یہاں صرف شاہ عالم کا حکم چلتا ہے یا پھر شاہ عالم کی محبت۔ شاہ عالم نے آخری لفظ اتنی دبی اور گہری آواز میں کہا کہ عنایا کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کچن کی طرف بھاگ گئی، جہاں بلقیس بیگم کھانا تیار کر رہی تھی۔ رات کا کھانا سب نے مل کر صحن میں کھایا تھا، جہاں آسمان تاروں سے بھرا ہوا تھا اور ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔
عنایا خاموش تھی، مگر اس کی نظریں بار بار شاہ عالم شاہ پر جا رہی تھی، جو دادا جان سے جائیداد کے کسی معاملے پر بڑی سنجیدگی سے بات کر رہا تھا۔ وہ اسے ایک بالکل مختلف انسان لگ رہا تھا۔ کبھی وہ ایک ضدی بچہ بن جا کر اسے چھیڑتا، اور کبھی ایک ذمہ دار وڈیرا بن کر پورے خاندان کو سنبھالتا نظر آتا۔ بیٹا عنایا، تم نے کچھ کھایا ہی نہیں، کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ دادا جان نے پیار سے پوچھا تو عنایا نے ایک زبردستی کی مسکراہٹ دی۔ جی دادا جان، بس بھوک نہیں ہے، میں سونے جا رہی ہوں۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بالکنی میں آ کھڑی ہوئی اور نیچے لان میں دیکھنے لگی، جہاں شاہ عالم اب اکیلا ٹہل رہا تھا۔ اسے لگا جیسے شاہ عالم نے اسے دیکھ لیا ہے، کیونکہ اس نے رک کر اوپر بالکنی کی طرف نظر اٹھائی اور ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ لہرایا۔ تو عنایا نے جلدی سے پردہ گرا دیا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ شاہ عالم سے نفرت کرتی ہے یا اس کی یہ توجہ اسے اچھی لگنے لگی ہے۔ اگلی صبح جب عنایا اٹھی تو اس کے کمرے کی میز پر ایک بڑا سا پارسل رکھا تھا۔ اس نے حیرت سے اسے کھولا تو اندر وہی میک اپ برانڈز اور کتابیں تھیں جو وہ کل آرڈر کرنا چاہ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا نوٹ تھا جس پر لکھا تھا، التجا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شاہ عالم شاہ کو اپنے اپنوں کی ضرورت کا پتہ ہوتا ہے، بس اپنا یہ فون تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو تو شاید تمہیں یہ جگہ اچھی لگنے لگے۔ عنایا کے لبوں پر ایک بے اختیار مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا، جہاں شاہ عالم اپنے گھوڑے پر سوار کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے ایک بار اوپر دیکھا اور عنایا کی مسکراہٹ دیکھ کر اپنی واسکٹ درست کی اور گھوڑے کو بھگانے لگا۔ عنایا کو پہلی بار احساس ہوا کہ یہ سنگل وڈیرا اتنا بھی برا نہیں ہے جتنا وہ اسے سمجھ رہی تھی، کیونکہ اس کی یہ سوچ زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی تھی، کیونکہ اسے نہیں پتا تھا کہ شاہ عالم کی یہ توجہ اب ایک نیا رخ اختیار کرنے والی ہے، جہاں نفرت اور پیار کے درمیان کی لکیر دھندلی ہونے والی تھی۔ حویلی کی راتیں ہمیشہ سے پرسکون ہوتی تھیں، مگر عنایا کے لیے آج کی رات کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ وہ گہرے نیلے رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس اپنے بال کھلے چھوڑے بالکنی کی منڈیر پر جھکی نیچے پھیلے خاموش لان کو دیکھ رہی تھی، جہاں رات کی رانی کی خوشبو فضا میں خوشبو بکھیر رہی تھی۔ شاہ عالم کے بھیجے ہوئے تحائف اب بھی اس کی میز پر سجے تھے، جو اسے بار بار اس شخص کی یاد دلا رہے تھے جس نے کل اسے اپنی شدت بھری نظروں سے بے بس کر دیا تھا۔ اتنی گہری سوچ میں گم ہو کر کسے یاد کیا جا رہا ہے؟ کہیں وہ وڈیرا تو نہیں جس کے تم ہر وقت پیچھے پڑی رہتی ہو؟ شاہ عالم کی بھاری آواز عین اس کے کان کے قریب گونجی تو عنایا ایک جھٹکے سے مڑی۔ وہ کب بالکنی میں داخل ہوا تھا اسے پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ شاہ عالم سفید سوٹ میں ملبوس اپنے مخصوص روب کے ساتھ اس کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آج وہ شرارت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی تپش تھی جو عنایا کو پگھلانے کے لیے کافی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ کیا بدتمیزی ہے کسی کے کمرے میں یوں چلے آنا؟ عنایا نے ہانپتے ہوئے کہا اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اس کی کمر منڈیر سے جا ٹکرائی تھی۔ شاہ عالم نے اپنے دونوں ہاتھ منڈیر پر ٹکا دیے تھے، جس سے عنایا اس کے بازوؤں کے حصار میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ بدتمیزی تو تب ہوتی جب میں کسی غیر کے کمرے میں جاتا، تم تو میری اپنی ہو۔ عنایا، بچپن سے لے کر آج تک تمہارا ہر نخرہ اور ہر سیدھ میری جاگیر ہے۔ شاہ عالم نے اس کے چہرے کے اتنا قریب ہو کر کہا کہ اس کے سانسوں کی حرارت عنایا کے گالوں کو سرخ کرنے لگی تھی۔ میں آپ کی کوئی جاگیر نہیں ہوں شاہ عالم، اور نہ ہی میں نے آپ کو یہ حق دیا ہے کہ آپ مجھ پر اپنی حاکمیت جتائیں۔ عنایا نے تیکھے لہجے میں کہا، مگر اس کی کانپتی ہوئی آواز اس کے اندرونی کشمکش کی گواہی دے رہی تھی۔ شاہ عالم نے دھیرے سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کے چہرے پر پھیلی ایک لٹ کو بڑی نزاکت سے اس کے کان کے پیچھے اڑسا۔ اس کی پوروں کا لمس عنایا کے پورے وجود میں سنسنی دوڑا گیا تھا۔ حق مانگا نہیں جاتا عنایا، چھین لیا جاتا ہے، اور میں نے تو اپنا حق تبھی جتا دیا تھا جب تم پہلی بار اس حویلی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا۔ شاہ عالم نے اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں اب وہ سنجیدگی تھی جو کسی بھی عورت کا دل جیت سکتی تھی۔ آپ بہت خود اعتماد ہیں، لیکن یاد رکھیں میں شہر کی لڑکی ہوں،
میں آپ کی ان روایتی باتوں میں آنے والی نہیں ہوں، عنایا نے نظریں جھکا کر کہا تاکہ وہ اس کی آنکھوں میں چھپی کشش پڑھ نہ لے۔ شاہ عالم نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھا دیا تھا۔ شہر کی ہو یا گاؤں کی ہو، تم میری ہی نا عنایا۔ آج نیچے بڑوں کی محفل میں تمہارے اور میرے رشتے کی بات چل رہی ہے، اور دادا سائی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب تمہیں ہمیشہ کے لیے اس حویلی کی ملکہ بننا ہوگا۔ عنایا کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ بات اتنی جلدی آگے بڑھ جائے گی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں ابھی اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور میں نے تو ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ میں آپ جیسے سخت گیر انسان کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی۔ عنایا نے انکار کرنا چاہا، مگر شاہ عالم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل پر رکھ لیا تھا، جہاں دھڑکنیں بے ترتیب تھی۔ سخت گیر میں صرف دنیا کے لیے ہوں عنایا، تمہارے لیے تو میں وہ موم ہوں جسے تم جب چاہو پگھلا سکتی ہو۔ اب بتاؤ، کیا واقعی تمہیں مجھ سے انکار ہے؟ کیا یہ دل جو اتنی زور سے دھڑک رہا ہے، یہ بھی یہی کہتا ہے؟ شاہ عالم نے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں بھینچ لیا تھا۔ عنایا کی سانسیں تھم گئی تھیں، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر شاہ عالم کی قربت نے اسے گنگ کر دیا تھا۔ مجھے میرا جواب مل گیا ہے عنایا، تمہاری یہ خاموشی تمہارے انکار کی نفی کر رہی ہے۔ شاہ عالم نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا، جیسے وہ خود کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کل صبح جب سب تم سے پوچھیں گے تو بس خاموش رہنا، کیونکہ تمہاری خاموشی ہی میری جیت ہوگی۔ شاہ عالم نے آخری بار اسے دیکھا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ عنایا وہیں کھڑی رہ گئی، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شاہ عالم شاہ کے صحن میں اس قدر گرفتار ہو چکی ہے کہ ایک لفظ بھی اس کے خلاف نہیں بول سکی۔ اگلی صبح جب سورج طلوع ہوا تو حویلی میں ایک الگ ہی سما تھا۔ دادا دادی اور شاہ عالم کے والدین سب ناشتے کی میز پر بیٹھے عنایا کا انتظار کر رہے تھے۔ شاہ عالم بڑے اطمینان سے اپنی کرسی پر بیٹھا چائے پی رہا تھا، جیسے اسے پورا یقین ہو کہ کیا ہونے والا ہے۔ جب عنایا نیچے آئی تو اس کے چہرے پر رات کی بے چینی کے اثرات صاف تھے۔ بیٹا عنایا، ہم نے تمہارے رشتے کی بات شاہ عالم سے پکی کر لی ہے۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو ہم اگلے ہفتے ہی نکاح کی تاریخ رکھ لیں۔ دادا جان نے پیار سے پوچھا تو عنایا نے ایک نظر شاہ عالم پر ڈالی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ عنایا نے کچھ کہنا چاہا مگر اسے رات والا شاہ عالم یاد آ گیا۔ اس نے خاموشی سے نظریں جھکا لیں اور کوئی جواب نہیں دیا تھا، جسے سب نے خاموش رضامندی سمجھ لیا تھا۔ مبارک ہو شاہ عالم، تمہاری پسند آخر کار ہماری بہو بننے جا رہی ہے، بلقیس بیگم نے خوشی سے کہا تو پورے ہال میں مبارک بادوں کا شور مچ گیا۔ شاہ عالم نے عنایا کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی اور مسکراتے ہوئے اپنی چائے کا آخری گھونٹ بھرا۔ اسے پتا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ جیت لی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ عنایا کی یہ خاموشی ابھی بہت سے طوفانوں کو جنم دینے والی تھی، اور عنایا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ انکار کیوں نہیں کر پا رہی۔ ایک ہفتے بعد حویلی کے بڑے ہال میں آج عجب سما تھا۔ سفید گلابوں اور موتیا کی خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ نکاح خواہ کے الفاظ فضا میں گونج رہے تھے، اور عنایا سفید شرارے میں ملبوس، سر پر لمبا گھونگھٹ ڈالے گھر کی عورتوں کے درمیان بیٹھی لرز رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شہر کی آزاد خیال لڑکی اب باقاعدہ شاہ عالم شاہ کے نام کی جاگیر بننے جا رہی ہے۔ جب نکاح خواہ نے تیسری بار پوچھا کہ کیا یہ نکاح قبول ہے تو عنایا کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی۔ اس نے ایک نظر پردے کی اوٹ سے مردانے ہال میں ڈالی، جہاں شاہ عالم سفید شیروانی میں ملبوس بڑے روب سے بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں وہ فاتحانہ چمک تھی جو عنایا کو پگھلانے کے لیے کافی تھی۔ قبول ہے، عنایا نے نہایت دھیمی آواز میں کہا، اور پورے ہال میں مبارکبادوں کا شور مچ گیا۔ شاہ عالم کے لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔ اسے پتا تھا کہ اب عنایا اس کی قید سے کبھی نہیں نکل پائے گی۔ نکاح کے بعد کی محفل ابھی جاری تھی، مگر شاہ عالم کا دل وہاں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بار بار اوپر والی منزل کی اس گیلری کو دیکھ رہا تھا جہاں عنایا اب اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی اور رسم و رواج کے مطابق وہ دونوں الگ الگ کمروں میں تھے، مگر شاہ عالم شاہ کب رسموں کا پابند رہا تھا۔ کچھ دیر بعد پوری حویلی نیند کی آغوش میں تھی۔
شاہ عالم نے دبے قدموں عنایا کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں لیمپ کی مدھم روشنی جل رہی تھی۔ لائیں میں آپ کی مدد کر دوں بیگم صاحبہ۔ شاہ عالم کی بھاری آواز سن کر عنایا کے ہاتھ نہیں رکے اور وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ شاہ عالم، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہوش میں تو ہیں آپ؟ ابھی صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی۔ آپ کا یہاں آنا ٹھیک نہیں ہے۔ عنایا نے گھبرا کر اپنے دوپٹے کو سنبھالا اور پیچھے ہٹنے لگی، مگر شاہ عالم نے ایک جھٹکے سے اسے کمر سے تھام کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ رخصتی تو صرف ایک رسم ہے عنایا، نکاح تو مجھے تم پر وہ حق دے دیا ہے جو اب دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے نہیں چھین سکتی۔ اب تم شرعی اور قانونی طور پر میری ہو، اور میں اپنی چیز پر حق جتانے کے لیے کسی رخصتی کا محتاج نہیں ہوں۔ شاہ عالم نے اس کے چہرے کے اتنا قریب ہو کر کہا کہ اس کے گرم سانسوں کی تپش عنایا کے ماتھے کو چھونے لگی تھی۔ عنایا کا دل ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ اسے شاہ عالم کی آنکھوں میں وہ جنون نظر آ رہا تھا جو اسے بے بس کر رہا تھا۔ چھوڑے مجھے شاہ عالم، اگر کوئی آ گیا تو کیا سوچے گا؟ ابھی میں اپنے ماں باپ کے پاس ہوں، آپ زبردستی نہیں کر سکتے۔ عنایا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر شاہ عالم کی گرفت اور بھی مضبوط ہو گئی تھی۔ اس نے عنایا کے بالوں میں لگے بھاری جھومر کو بڑی نزاکت سے نکالا، اس کے گال کو اپنی پوروں سے چھونے لگا۔ زبردستی تو میں نے کبھی کی ہی نہیں عنایا، میں تو بس تمہیں یہ احساس دلانے آیا ہوں کہ اب تم شاہ عالم شاہ کے حصار میں ہو۔ اب تم جہاں بھی جاؤ گی میری خوشبو تمہارے ساتھ ہوگی۔ شاہ عالم نے جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تو عنایا کا پورا وجود سنسنا اٹھا۔ اسے لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ شاہ عالم نے اس کے ماتھے پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑا تو عنایا کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ اس کی تمام مزاحمت دھیرے دھیرے پگھلنے لگی تھی۔ آپ بہت بدل گئے ہیں شاہ عالم، پہلے آپ صرف غصہ کرتے تھے، اب تو آپ مجھے ڈرانے لگے ہیں۔ عنایا نے لرزتی آواز میں کہا تو شاہ عالم نے اسے تھوڑا پیچھے کر کے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں ڈرا نہیں رہا عنایا، میں تو صرف اپنا پیار جتانے کی کوشش کر رہا ہوں جو پچھلے کئی دنوں سے میرے سینے میں دبا ہوا تھا۔ اب جبکہ تم میری ہو گئی ہو تو میرے ایک پل بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ شاہ عالم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگایا اور اس کی انگلیوں پر ایک تپتا ہوا بوسہ دیا تو عنایا کو محسوس ہوا کہ شاہ عالم کی یہ حاکمیت دراصل اس کی وہ بے پناہ محبت ہے جسے وہ لفظوں میں بیان نہیں کر پاتا تھا۔ اب جائیں یہاں سے، کل صبح سب کے سامنے ملیں گے، ابھی مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ عنایا نے نظریں جھکا کر التجا کی تو شاہ عالم نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، جا رہا ہوں، مگر یاد رکھنا یہ دوری صرف چند دنوں کی ہے۔ رخصتی کے بعد تم میرے کمرے میں ہوگی اور تب میں تمہیں ایک پل کے لیے بھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ شاہ عالم نے آخری بار اس کے سراپے کو اپنی پیاسی نظروں سے دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ عنایا وہیں بیڈ پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ اس کا دل اب بھی قابو میں نہیں تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ شاہ عالم شاہ کے ساتھ زندگی گزارنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ وہ اپنی محبت کی ایسی آگ بھی جلانے والا تھا جہاں اس کی اپنی پہچان کہیں کھو جائے گی۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ اب اسے اس قید سے خوف نہیں بلکہ ایک انجانی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ نکاح کو ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ حویلی میں ایک نئی چہل پہل شروع ہو گئی۔ افضل شاہ کے درینہ دوست وڈیرہ بخت خان اپنی بیٹی زویا کے ساتھ حویلی تشریف لائے تھے۔ زویا گاؤں کی وہی روایتی مگر بے حد حسین لڑکی تھی جو بچپن سے شاہ عالم کو پسند کرتی تھی اور جس کی نظریں ہمیشہ شاہ عالم کے تعاقب کرتی رہتی تھی۔ وہ چمکتے ہوئے سنہری کڑھائی والے سوٹ میں ملبوس جب برآمدے میں آئی تو عنایا جو بالکنی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ارے زویا بیٹی، تم تو کتنے دنوں بعد آئی ہو، تمہیں پتہ ہے شاہ عالم کا نکاح ہو گیا ہے۔ بلقیس بیگم نے پیار سے زویا کے سر پر ہاتھ رکھا تو زویا نے ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ شاہ عالم کی طرف دیکھا جو ابھی ابھی باہر سے آیا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو شاہ عالم شاہ، سنا ہے شہر کی کوئی پری آئی ہے آپ کے حصار میں۔ زویا نے شرارت سے کہا اور شاہ عالم کے بالکل قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ شاہ عالم نے ایک نظر اوپر بالکنی کی طرف ڈالی جہاں عنایا غصے سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس مغرور شہزادی کو تھوڑا سا جلایا جائے۔
شکریہ زویا، لیکن پری تو وہ ہوتی ہے جو دل جیت لے، یہاں تو ابھی جنگیں چل رہی ہیں۔ شاہ عالم نے بلند آواز میں کہا تاکہ عنایا تک اس کی آواز پہنچ سکے۔ زویا نے کہا لگایا اور شاہ عالم کا بازو تھام کر اسے اندر دالان کی طرف لے جانے لگی۔ جنگیں تو چلتی رہیں گی، مگر آپ کو تو اپنی پرانی دوستی کا خیال رکھنا چاہیے نا۔ آئیے میرے ساتھ، آپ کے لیے کچھ خاص ہے۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے اندر چلے گئے تھے اور عنایا کا دل مٹھی میں آ گیا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اسے شاہ عالم کا کسی اور سے بات کرنا کتنا برا لگتا ہے۔ شام کے وقت جب حویلی کے لان میں چائے کا اہتمام کیا گیا تو زویا جان بوجھ کر شاہ عالم کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی پسند ناپسند کی باتیں کرنے لگی تھی۔ شاہ عالم، آپ کو اب بھی وہی کڑک چائے پسند ہے نا جو میں آپ کے لیے بناتی تھی؟ زویا نے پیالی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو شاہ عالم نے مسکرا کر پیالی تھام لی۔ ہاں زویا، تمہارے ہاتھ کی چائے کا ذائقہ تو میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ شاہ عالم نے گہری نظر عنایا پر ڈالی جو بڑی مشکل سے سب برداشت کر رہی تھی۔ عنایا سے اب مزید صبر نہ ہو رہا تھا۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی ان کے قریب آئی اور شاہ عالم کے ہاتھ سے چائے کی پیالی چھین کر میز پر رکھ دی۔ شاہ، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، ابھی اسی وقت، عنایا نے تیکھے لہجے میں کہا تو زویا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اوہ، تو یہ ہے وہ شہر کی حسینہ۔ السلام علیکم، میرا نام زویا ہے، میں شاہ عالم کی سب سے اچھی دوست ہوں۔ زویا نے ہاتھ ملانے کے لیے بڑھایا مگر عنایا نے اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ دوستی اپنی جگہ، مگر اس وقت میں اپنے شوہر سے بات کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ کو برا نہ لگے تو۔ عنایا نے زویا کو جتایا تو زویا کا چہرہ فک ہو گیا تھا۔ شاہ عالم نے مسکراہٹ دبائی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، اگر آپ کو اتنی جلدی ہے تو آئیے بات کر لیتے ہیں۔ وہ دونوں لان کے ایک کونے میں آ گئے تھے جہاں درختوں کا سایہ تھا۔ کون ہے یہ وہ لڑکی، اور وہ آپ کے اتنے قریب کیوں ہو رہی تھی؟ عنایا نے غصے سے شاہ عالم کا کالر پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تو شاہ عالم دنگ رہ گیا۔ کیوں؟ تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ تو میری بچپن کی دوست ہے، اور ویسے بھی تم تو میرے قریب نہیں آتی تو اسے کیوں روکتی ہو؟ شاہ عالم نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا تو عنایا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے فرق پڑتا ہے شاہ عالم، کیونکہ اب آپ میرے ہیں اور میں اپنا حق کسی اور کے ساتھ بانٹنا پسند نہیں کرتی، عنایا نے سسک کر کہا تو شاہ عالم کا سارا غصہ پل بھر میں غائب ہو گیا تھا۔ اس نے عنایا کو کمر سے تھام کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ پاگل لڑکی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ شاہ عالم شاہ کسی اور کی طرف دیکھ بھی سکتا ہے؟ میں تو صرف تمہیں جلانے کے لیے سب کر رہا تھا تاکہ تمہاری زبان سے یہ اقرار سن سکوں کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو۔ عنایا نے اس کے سینے پر مکے مارنے شروع کر دیے تھے۔ آپ بہت برے ہیں شاہ عالم، آپ نے مجھے کتنا تنگ کیا ہے۔ شاہ عالم نے اس کے ماتھے پر پیار کیا، اسے خود میں بھینچ لیا۔ اب کسی اور کی فکر مت کرو عنایا، اس دل میں تمہارے سوا کوئی نہیں ہے۔ زویا دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں ہے۔ حویلی میں اب ایک نئی جنگ شروع ہونے والی تھی جہاں عنایا کو نہ صرف شاہ عالم کی محبت بلکہ اپنی جگہ بھی بچانی تھی۔ حویلی کی فضاؤں میں آج ایک عجیب سا بھاری پن تھا۔ زویا نے جاتے جاتے عنایا کے کان میں زہر گھول دیا تھا کہ شاہ عالم کے موبائل میں اب بھی ان دونوں کی بچپن کی منگنی کی تصویریں محفوظ ہیں اور وہ صرف خاندانی دباؤ میں شہر کی لڑکی سے نکاح کر چکا ہے۔ عنایا جو پہلے ہی حساس ہو رہی تھی، اس بات نے اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ وہ دوپہر سے اپنے کمرے میں بند تھی اور شاہ عالم کے بار بار پکارنے پر بھی دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ شاہ عالم جو ابھی ابھی پنچایت سے واپس آیا تھا، اس کا موڈ پہلے ہی خراب تھا اور عنایا کی اس بے رخی نے اسے مزید غصہ دلا دیا تھا۔ دروازہ کھولو عنایا، ورنہ میں اسے توڑ دوں گا۔ تمہیں پتہ ہے کہ مجھے انتظار کرنا پسند نہیں ہے۔ شاہ عالم نے غصے سے دروازے پر مکہ مارا تو اندر سے سسکنے کی آواز آئی۔ شاہ عالم کا دل پسیج گیا تھا مگر انا اب بھی غائب تھی۔ جائے یہاں سے اور اپنی زویا کے پاس ہی چلے جائیں جس کے ساتھ آپ کے بچپن کے خواب جڑے ہیں۔ مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عنایا نے بلند آواز میں روتے ہوئے کہا تو شاہ عالم دنگ رہ گیا۔ اسے سمجھ آ گئی کہ زویا نے اپنا کام کر دیا ہے۔ اس نے ایک زوردار ٹھوکر ماری تو وہ لاکر جو پہلے ہی خراب تھا فوراً سے کھل گیا تو وہ اندر داخل ہو گیا۔
انایا بیڈ کے کونے میں دبکی بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں رونے سے سوج چکی تھیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اتنا فارغ ہوں کہ تو فضول کی باتوں پر توجہ دوں گا؟ وہ لڑکی صرف ایک مہمان تھی اور تم میری بیوی ہو۔ کیا تمہیں میری محبت پر اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے؟ شاہ عالم نے اس کے قریب بیٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر انایا نے جھٹک دیا۔ بھروسہ تب ہوتا ہے جب سچائی سامنے ہو۔ آپ نے مجھ سے چھپایا کہ زویا سے آپ کا رشتہ طے ہونے والا تھا۔ انایا نے الزام لگایا تو شاہ عالم سختی سے مسکرا دیا۔ وہ سب ماضی تھا انایا، اور اب تم میرا حال ہو، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ جب تم مجھ سے دور ہو کر لوگ تمہیں ورغلاتے رہیں گے، اس لیے اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ شاہ عالم نے اٹھ کر کھڑکی کی طرف رخ کیا اور ایک گہرا سانس لیا۔ میں کل ہی بڑوں سے بات کروں گا کہ رخصتی اسی ہفتے کر دی جائے۔ اب میں تمہیں مزید اس دوری میں نہیں چھوڑ سکتا جہاں کوئی بھی آ کر ہمارے درمیان دیوار کھڑی کر دے۔ انایا یہ سن کر ساکت رہ گئی تھی۔ ابھی تو وہ غصے میں تھی اور اب رخصتی کی بات اس کے لیے ایک نیا صدمہ تھی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، ابھی تو میری پڑھائی کے کچھ معاملات باقی ہیں اور ابھی میں ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں۔ انایا نے احتجاج کیا، مگر شاہ عالم نے ایک فیصلہ کو نظر اس پر ڈالی۔ تیار تو تم نکاح کے لیے بھی نہیں تھی، مگر اب تم میری شریک حیات ہو۔ کل شام تک تمہارا سامان میرے کمرے میں منتقل ہو جانا چاہیے، یہ میرا حکم ہے۔ شاہ عالم نے حاکمانہ انداز میں کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ انایا وہیں کھڑی رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس فیصلے پر خوش ہو یا روئے، کیونکہ غلط فہمی ابھی سلجھی نہیں تھی اور شاہ عالم نے اسے اپنی قید میں لینے کا اعلان کر دیا تھا۔ اگلے 2 دن حویلی میں ہنگامہ برپا رہا تھا۔ شاہ عالم کی ضد کے آگے کسی کی نہیں چلی تھی اور دادا جان نے بھی حامی بھر دی تھی کہ اب دیر کرنا مناسب نہیں ہے۔ انایا خاموش تھی، وہ شاہ عالم سے بات نہیں کر رہی تھی اور شاہ عالم بھی اپنی انا میں مگن تھا۔ رخصتی کی شام جب انایا کو دلہن بنا کر شاہ عالم کے کمرے میں لایا گیا تو وہ ایک اجنبی کی طرح وہاں بیٹھی تھی۔ کمرہ پھولوں سے سجا تھا، مگر ان کے دلوں میں اب بھی ایک کھچاؤ تھا۔ شاہ عالم جب کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ انایا اب بھی گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی، جیسے وہ اس سے دور رہنا چاہتی ہو۔ گھونگھٹ ہٹانے کی ضرورت نہیں انایا، اگر تمہارے دل میں اب بھی وہی شک ہے تو میں زبردستی نہیں کروں گا، شاہ عالم نے بیڈ کے کنارے بیٹھتے ہوئے کہا اور اس کے لہجے میں تھکن اور دکھ نمایاں تھا۔ انایا نے آہستہ سے گھونگھٹ ہٹایا اور اسے دیکھنے لگی۔ آپ نے میری بات سنے بغیر یہ فیصلہ کیا شاہ عالم؟ آپ کو لگتا ہے رخصتی سے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ انایا نے پوچھا تو شاہ عالم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سب ٹھیک کرنا ہوگا انایا، کیونکہ اب ہم ایک ہی چھت کے نیچے ہیں اور میں تمہیں کسی اور کے پاس جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اس نے انایا کے قریب ہونا چاہا، مگر انایا نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور بیڈ کے دوسری طرف رخ کر کے بیٹھ گئی۔ ابھی نہیں شاہ عالم، ابھی میرا دل صاف نہیں ہوا ہے۔ شاہ عالم نے ایک سرد آہ بھری اور لیمپ بجھا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ فتح تو ہو گئی ہے، مگر دل جیتنا ابھی باقی ہے اور اس کے لیے اسے ابھی صبر کا کڑوا گھونٹ پینا ہوگا۔ رخصتی کے 2 دن گزر چکے تھے، مگر شاہ عالم کے کمرے کی فضا اب بھی بوجھل سی تھی۔ انایا نے اپنا رخ موڑ کر بیٹھ کے بالکل کنارے پر پناہ لی رکھی تھی، جبکہ شاہ عالم اپنی سفید قمیض کے اوپر کے 2 بٹن کھولے تکیے سے ٹیک لگائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں لیمپ کی پیلی روشنی ان کے سایوں کو دیواروں پر رقص کروا رہی تھی۔ شاہ عالم کو اس خاموشی سے چڑ ہو رہی تھی، کیونکہ وہ شاہ عالم شاہ تھا جس کے سامنے لوگ نظریں نہیں اٹھاتے تھے، اور یہاں اس کی اپنی بیوی اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ کب تک اس تکیے کو اپنا ہمراز بنا کر مجھ سے موڑے رکھو گی انایا؟ کیا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم ایک ایسے شخص کی بیوی ہو جس کی برداشت بہت کم ہے؟ شاہ عالم نے گہری اور روبدار آواز میں کہا تو انایا کے کندھے ایک لمحے کے لیے لرزے۔ اس نے کروٹ بدلی اور اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھنے لگی۔ برداشت تو مجھے کرنی پڑ رہی ہے شاہ عالم شاہ، آپ نے میری مرضی کے بغیر مجھے اس کمرے میں لا کھڑا کیا ہے اور اب آپ چاہتے ہیں کہ میں سب کچھ بھول کر آپ کی باہوں میں آ جاؤں۔ انایا نے تیکھے لہجے میں جواب دیا تو شاہ عالم کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ رینگ گئی۔ وہ دھیرے سے سرک کر اس کے اتنا قریب ہوا کہ ان کے درمیان صرف چند انچ کا فاصلہ رہ گیا۔ انایا، زویا چلی گئی ہے، تب تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اب بتاؤ، اب کیا بہانہ ہے مجھ سے دور بھاگنے کا؟
شاہ عالم نے اس کے ماتھے پر بکھری لٹوں کو اپنے پوروں سے چھوا تو عنایا کو اپنے خون کی گردش تیز ہوتی محسوس ہوئی۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ شاہ عالم نے زویا کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دیا ہے، مگر اس کی انا اسے اتنی جلدی ہتھیار ڈالنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ زویا چلی گئی تو کیا ہوا؟ شاہ عالم شک کا جو بیج آپ نے بویا تھا وہ اتنی جلدی نہیں مٹے گا۔ ابھی رخصتی ہوئے صرف 48 گھنٹے ہوئے ہیں اور آپ مجھ پر اپنا حق جمانے پہنچ گئے ہیں۔ عنایا نے اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا مگر شاہ عالم نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے بیڈ پر ساکت کر دیا۔ حق جمانے کے لیے وقت نہیں دیکھا جاتا عنایا، دل دیکھا جاتا ہے، اور میرا دل بچپن سے صرف تمہارے لیے تڑپ رہا ہے۔ شاہ عالم نے اس کے چہرے کے اتنا قریب ہو کر کہا کہ اس کے سانسوں کی حرارت عنایا کے لبوں کو چھونے لگی تھی۔ اس نے عنایا کی کلائی کو آہستہ سے اوپر اٹھایا، اس کی ہتھیلی پر ایک تپتا ہوا بوسہ دیا تو عنایا کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ اس کا دل ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ شاہ عالم نے اپنا چہرہ اس کی گردن کے پاس جھکایا جہاں سے اس کے پرفیوم کی خوشبو اسے دیوانہ کر رہی تھی۔ چھوڑے مجھے شاہ عالم، ابھی نہیں، پلیز، ابھی میں تیار نہیں ہوں۔ عنایا نے ہکلاتے ہوئے التجا کی تو شاہ عالم رک گیا۔ اس نے دیکھا کہ عنایا کی آنکھوں میں ڈر نہیں بلکہ ایک عجیب سی کشمکش ہے۔ وہ اسے پانا تو چاہتا تھا مگر زبردستی اسے گوارا نہیں تھی۔ شاہ عالم نے گہرا سانس لیا اور اسے چھوڑ کر دوبارہ اپنے تکیے سے ٹیک لگا لی۔ ٹھیک ہے عنایا، میں انتظار کروں گا جب تک تم خود چل کر میرے پاس نہیں آتی، مگر یاد رکھنا میرے صبر کی بھی ایک حد ہے، اور جس دن وہ حد پار ہوگی اس دن تم اپنی ان دیواروں کے پیچھے بھی نہیں چھپ پاؤ گی۔ شاہ عالم نے لیمپ بجھا دیا تھا اور کمرے میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ عنایا وہیں لیٹی رہی تھی۔ اسے شاہ عالم کو خاموش ہو جانے کا دکھ تھا یا اس کے رک جانے کا سکون، وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، مگر اسے احساس ہو رہا تھا کہ شاہ عالم کی توجہ اسے پگھلا رہی ہے۔ اگلی صبح جب عنایا کی آنکھ کھلی تو شاہ عالم کمرے میں نہیں تھا۔ وہ نہا کر باہر آئی تو میز پر ناشتے کی ٹرے کے ساتھ ایک سرخ جوڑا رکھا تھا۔ اس پر ایک پرچی تھی۔ آج رات حویلی میں تمہاری رخصتی کی خوشی میں ایک چھوٹی سی محفل ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری پسند کا یہ رنگ پہنو اور سب کو دکھا دو کہ تم صرف شاہ عالم شاہ کی ہو۔ عنایا نے وہ جوڑا اٹھایا اور اسے اپنے وجود سے لگا لیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں پہلے جیسی نہیں تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ آج کی رات کچھ بدلنے والا ہے۔ شاہ عالم کی وہ دیوانگی اور اس کا اپنا ایمان اب ایک ہونے والے تھے۔ رات کو محفل ختم ہو چکی تھی اور مہمانوں کی واپسی کے بعد حویلی کے بڑے دالان میں اب گہرا سکون چھایا ہوا تھا، مگر شاہ عالم شاہ کے کمرے میں بے چینی عروج پر تھی۔ عنایا اس سرخ زری والے جوڑے میں ملبوس، جس کی چمک اس کی رنگت کو مزید نکھار رہی تھی، آئینے کے سامنے کھڑی اپنی بھاری جویلری اتارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کانپ جاتے تھے کیونکہ اسے پچھلے کئی گھنٹوں سے شاہ عالم کی وہ پیاسی نظریں اپنے سراپے پر محسوس ہو رہی تھیں جو اسے محفل میں بھی ایک پل کے لیے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ آج تم نے میرا کہا مان لیا عنایا۔ یہ سرخ رنگ تم پر اس قدر جچ رہا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے تمہیں ابھی اسی وقت یہاں سے اٹھاؤں اور کسی ایسی جگہ لے جاؤں جہاں صرف میں ہوں اور تم۔ شاہ عالم کی آواز کمرے میں گونجی تو عنایا نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا۔ وہ دروازہ بند کر کے کنڈی لگا چکا تھا اور اب دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے سفید کرتے کے اوپر کے بٹن کھلے تھے اور آستینیں کوہنیوں تک چڑھی ہوئی تھیں جو اس کی مردانہ وجاہت میں بے پناہ اضافہ کر رہی تھی۔ شاہ عالم پلیز، میں بہت تھک گئی ہوں اور ابھی میری ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کی ان باتوں کا جواب دوں، عنایا نے ہکلاتے ہوئے کہا اور رخ موڑ لیا، جس سے شاہ عالم کا موڈ انتہائی خراب ہو گیا تھا اور وہ اسی وقت غصے سے باہر نکل گیا تھا۔ کچھ دیر تو عنایا کا بھی منہ بن گیا تھا، لیکن پھر وہ ہر چیز بھلا کر موبائل استعمال کرنے لگی تھی۔ لیکن تھوڑی دیر بعد جذبات برداشت نہ ہونے کی وجہ سے شاہ عالم واپس آ گیا تھا۔ عنایا، میری بات کان کھول کر سن لو، یہ وڈیرا سائیں کی حویلی ہے، کوئی شہر کا ماڈرن کیفے نہیں جہاں تم سارا دن اس موبائل کے سامنے منہ ٹیڑھا کر کے بیٹھی رہو۔ مجھے بیوی چاہیے جو میری آہٹ پر کھڑی ہو، نہ کہ وہ جو نوٹیفیکیشن کی آواز پر اچھلتی پھرے۔ اس کی آواز سن کر زویا کو جھٹکا لگا تھا۔ وہ تو پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ وہ جذبات کی تپش برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ آپ تو ایسے ڈانٹ رہے ہیں جسے میں نے حویلی کی کوئی بھینس چوری کر لی ہو۔ بس
یہ کامنٹ کا رپلائی کر لو، پھر آپ کی ساری ڈانٹ آرام سے سنوں گی۔ ابھی میرا موڈ بہت اچھا ہے۔ انایا نے جان بوجھ کر اسے جلانے کے لیے کہا۔ تو میرا موڈ بھی سیٹ کرو۔ موڈ باتوں سے نہیں، مناظر سے سیٹ ہوتا ہے، مثلاً گانے کی تھاپ سے۔ انایا نے دوپٹے کو کمر پر لپیٹا اور موبائل پر گانا لگا کر کمرے کے وسط میں ڈانس شروع کر دیا۔ اس کی لچکدار کمر اور بالوں کی لٹیں دیکھ کر شاہ عالم شاہ کے ضبط کے بندھن ٹوٹنے لگے۔ ایک ہی لمحے میں شاہ عالم شاہ نے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر انایا پر وار کر کمرے میں بکھیر دی تھی۔ شاہ عالم شاہ سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے انایا کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ انایا شاہ، تم صرف میری ہو۔ شاہ عالم نے اس کے چہرے کے اتنا قریب ہو کر کہا کہ ان کے لبوں کے درمیان صرف ایک بال برابر فاصلہ رہ گیا تھا۔ انایا کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی تھیں۔ اس نے شاہ عالم کی آنکھوں میں وہ جنون دیکھا جو آج تمام دیواریں گرانے کے لیے تیار تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ انتظار کریں گے، پھر اب کیا ہوا؟ کیا آپ کا صبر جواب دے گیا؟ انایا نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھیجتے ہوئے پوچھا تو شاہ عالم نے ایک تلخ مسکراہٹ دی۔ صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے انایا، اور آج وہ حد پار ہو چکی ہے۔ اب نہ کوئی زویا ہے اور نہ کوئی غلط فہمی۔ اب صرف شاہ عالم شاہ کا وہ حق ہے جو نکاح نے مجھے دیا تھا۔ شاہ عالم نے جھک کر اس کے کان کے پاس اپنی تپتی ہوئی سانسیں چھوڑی۔ اس کے گلے میں موجود لاکٹ کو اپنی انگلی سے چھونے لگا۔ یہ سب اتار دو انایا، مجھے تمہارے اور میرے درمیان اب یہ زیورات بھی گوارا نہیں ہے۔ شاہ عالم نے دبی آواز میں حکم دیا تو انایا کا پورا وجود سنسنا اٹھا۔ اس نے شاہ عالم کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب صرف بے پناہ پیار اور اپنائیت تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنی پلکیں جھکا دیں جو اس کے مکمل اعتراف کی نشانی تھی۔ شاہ عالم نے اسے باہوں میں بھر لیا اور بیڈ کی طرف بڑھا جہاں پھولوں کی مہک ان کے استقبال کے لیے تیار تھی۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں نایا، اور آج کی یہ رات گواہ ہے کہ تم صرف میری ہو، مرتے دم تک۔ شاہ عالم نے اس کے ماتھے پر ایک تپتا ہوا بوسہ دیا اور لیمپ کی روشنی مدھم کر دی جہاں اب صرف دو دھڑکتے دلوں کی آواز اور ہلکی موسیقی باقی تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو انایا نے خود کو شاہ عالم کے مضبوط بازوؤں کے حصار میں پایا۔ اس کا سر شاہ عالم کے چوڑے سینے پر ٹکا تھا اور وہ گہری نیند میں سو رہا تھا۔ انایا نے اسے ایک نظر دیکھا اور اس کے ماتھے پر بکھری لٹ کو پیار سے ہٹایا۔ اسے اب کسی بات کا ڈر نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ملال تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ شاہ عالم شاہ کی وہ محبت بن چکی ہے جسے اب دنیا کی کوئی طاقت اس سے نہیں چھین سکتی۔ شاہ عالم نے نیند میں ہی اسے اپنی طرف اور بھینچ لیا اور مسکراتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ صبح بخیر بیگم صاحبہ، اب تو مانتی ہو نا کہ تم میری ہو؟ انایا نے شرما کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا اور ایک گہرا سانس لے کر اپنی نئی زندگی کے اس خوبصورت آغاز کو محسوس کرنے لگی جہاں اب صرف سکون اور لافانی محبت تھی۔ شام میں وہ دونوں بالکنی میں غروب ہوتے سورج کو دیکھ رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے آج تم اس غروب ہوتے سورج کی روشنی میں کتنی حسین لگ رہی ہو، بالکل کسی خواب کی طرح۔ شاہ عالم کی نظروں میں وہ ستائش تھی جو کسی بھی عورت کا مان بڑھانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ آپ ہر وقت میری اتنی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ کہیں یہ مجھے مکھن لگانے کا طریقہ تو نہیں؟ انایا نے شرارت سے پوچھا تو شاہ عالم نے کہکہا لگایا، تعریف اس کی جاتی ہے جو اس کے قابل ہو، اور تم تو میری زندگی کا وہ خوبصورت ترین تحفہ ہو جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ شاہ عالم نے سنجیدگی سے کہا اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنے دل پر رکھ لیا۔ انایا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں میں تمہارے اس سکون کو کبھی مٹنے نہیں دوں گا۔ تم یہاں خوش ہو نا؟ شاہ عالم نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا تو انایا نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ میں بہت خوش ہوں شاہ عالم، یہاں صرف سکون نہیں بلکہ میرا پورا جہان ہے۔ اب مجھے کہیں اور جانے کی خواہش نہیں ہے کیونکہ میرا سکون اب آپ کی ذات سے جڑا ہے۔ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانک رہے تھے جہاں لفظوں کی ضرورت نہیں تھی۔ دور سے کہیں آتی اذان کی آواز فضا میں ایک پاکیزہ احساس بھر رہی تھی۔ شاہ عالم نے اسے مزید خود سے قریب کر لیا تھا، جیسے وہ دنیا کو بتانا چاہتا ہو کہ شاہ عالم شاہ نے آخر کار اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ جیت لی ہے، اور وہ جنگ تھی انایا کا دل جیتنا۔ اگلے دن دوپہر سے ہی موسم نے کروٹ بدلی اور کالی گھٹائیں چھا گئیں۔
دیکھتے ہی دیکھتے تیز بارش شروع ہو گئی تھی جس نے حویلی کے گرد و نواح کو جلتھل کر دیا تھا۔ انایا بیڈ پر بیٹھی کھڑکی سے بارش کا نظارہ کر رہی تھی کہ اچانک اس کا دل پیزا کھانے کے لیے مچلنے لگا۔ اس نے فوراً شاہ عالم کو فون کیا جو نیچے بیٹھک میں کسی کام میں مصروف تھا۔ شاہ عالم، پلیز ابھی کے ابھی شہر چلیں، میرا پیزا کھانے کا بہت دل کر رہا ہے۔ انایا نے لاڈ سے کہا تو شاہ عالم نے باہر برستی بارش کی طرف دیکھا۔ انایا، ہوش کرو، باہر طوفان آ رہا ہے، سڑکیں پانی سے بھری ہوں گی اور یہاں سے شہر 2 گھنٹے کا راستہ ہے۔ اس موسم میں گاڑی نکالنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ شاہ عالم نے اسے سمجھانا چاہا مگر انایا کہاں ماننے والی تھی۔ تو کیا میں بھوکی رہوں گی؟ مجھے بس پیزا چاہیے ورنہ میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ انایا نے فون بند کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شاہ عالم مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اچھا بھائی، ناراض نہ ہو، ایک حل ہے میرے پاس۔ ہماری حویلی کا کچن کسی 5 اسٹار ہوٹل سے کم نہیں ہے، وہاں ہر طرح کا سامان موجود ہے۔ کیوں نہ ہم یوٹیوب سے دیکھ کر کچھ خود پیزا بنائیں؟ انایا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ سچ میں؟ کیا آپ میری مدد کریں گے؟ شاہ عالم نے اپنی آستینیں اوپر چڑھائیں۔ کیوں نہیں، آخر شاہ عالم شاہ ہر کام میں ماہر ہے۔ دونوں کچن میں پہنچے تو وہاں بلقیس بیگم اور خالدہ بیگم کھانا پکانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ شاہ عالم نے انہیں پیار سے باہر بھیج دیا تھا۔ اب کچن میں صرف وہ دونوں تھے۔ انایا نے موبائل پر ریسیپی کھولی اور شاہ عالم کو میدا گوندنے کا ٹاسک دے دیا۔ دیکھیں شاہ عالم، اسے بالکل نرم گوندنا ہے ورنہ پیزا سخت ہو جائے گا۔ شاہ عالم جو پہلی بار آٹا گوندھ رہا تھا، اس کے پورے ہاتھوں اور چہرے پر سفید میدا لگ گیا تھا۔ انایا، یہ کیا مصیبت ہے؟ یہ تو میرے ہاتھوں سے ہی چمٹ گیا ہے۔ شاہ عالم کی حالت دیکھ کر انایا کا قہقہہ نکل گیا تھا۔ اس نے ایک چٹکی میدا اٹھا کر شاہ عالم کی ناک پر لگا دیا۔ وڈیرا صاحب، آج آپ بالکل ایک شیف لگ رہے ہیں۔ شاہ عالم نے شرارت سے اپنا ہاتھ انایا کے گالوں پر پھیر دیا تھا۔ اچھا، تو یہ مذاق ہے؟ اب دیکھو میں تمہارا کیا حل کرتا ہوں۔ دونوں کچن میں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگنے لگے تھے۔ کبھی ٹماٹر کیچپ اچھل رہی تھی تو کبھی سبزیوں کے ٹکڑے ہوا میں اڑ رہے تھے۔ ان کی ہنسی اور شور پورے گھر میں گونج رہا تھا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھے دادا جان اور باقی سب بڑے ان کی آوازیں سن کر مسکرا رہے تھے۔ دیکھو بلقیس، یہ دونوں کبھی بڑے نہیں ہوں گے، ایسے ہی لڑتے جھگڑتے رہیں گے، دادا جان نے کہا تو سب کی ہنسی نکل گئی۔ کافی دیر کی محنت اور لڑائی جھگڑے کے بعد آخرکار پیزا اوون سے باہر نکل آیا۔ خوشبو اتنی لاجواب تھی کہ پورے کچن میں پھیل گئی تھی۔ ماننا پڑے گا انایا، ہم دونوں کی جوڑی کچن میں بھی کمال ہے۔ شاہ عالم نے پیزا کا ایک سلائس اٹھا کر پہلے انایا کے منہ میں ڈالا۔ یہ تو شہر والے پیزا سے بھی زیادہ مزے کا ہے۔ انایا نے آنکھیں بند کر کے لذت محسوس کی۔ شاہ عالم نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ یہاں ہر وہ چیز مل سکتی ہے جو تمہیں شہر میں ملتی ہے، بس تھوڑی سی محبت ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ باہر بارش اب تھم چکی تھی مگر کچن کے اندر کی وہ رونق، ان کے درمیان کی وہ مٹھاس اب پہلے سے کہیں زیادہ گہری ہو چکی تھی۔ انایا کو احساس ہوا کہ خوشی بڑی دکانوں میں نہیں بلکہ اپنوں کے ساتھ گزارے ہوئے ان چھوٹے چھوٹے لمحوں میں چھپی ہوتی ہے۔ وہ دونوں وہیں کچن کی سلیب پر بیٹھ کر ایک ہی پلیٹ میں پیزا کھانے لگے تھے۔